جی ناظرین، دوبارہ حاضر ہوں محمد عباس ڈوگر. تو میرے ساتھ وہی شخصیت موجود ہیں سردار شہریار سلیم ڈوگر، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک میرا ہے اپنا، وہ یہی ہے میرا اپنا جو اس لفظ کی گرہ کو کھول سکتا ہے، قربانی. جتنے کامیاب لوگ ہوئے ہیں وہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو اب ان کے نزدیک قربانی کا مفہوم معنی یا مطلب ان کی زبانی ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں. جی سردار شہریار. جی تھینک یو فار ہیونگ. اچھا، جو بھی مطلب میں نے انیشلی تو اس بارے میں تیاری نہیں ہے آپ کی، کوئی سبجیکٹ بھی آپ جو میرے دماغ میں آتا جائے گا میں جو آپ کے دماغ میں آئے وہی کہیں. تو مجھے جو ابھی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو امپورٹنٹ لفظ ہیں، اور اگر ہم نے اس کو پورا سمجھنا ہے تو ان دو لفظوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ کامیابی اور دوسرا قربانی. یہ دو لفظ جو ہیں ان کا معنی ہر شخص کے لیے مختلف ہے. آپ کے لیے کامیابی کچھ ہوگی اور میرے لیے کچھ ہوگی، اور جو دیکھ رہے ہوں ان کے لیے مختلف ہے. اور قربانی بھی اسی طریقے سے کچھ کے لیے کچھ ہوگی اور کچھ کے لیے کچھ ہوگی، اپنی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق. تو بیسکلی ہم اس کو پھر دیکھیں گے، قربانی کو ایک انڈیویجول لیول پہ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لیے، اس کامیابی کے لیے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی ہے، اس کے لیے وہ قربانی دیتا ہے، اور پھر قربانی اس کی ذات تک ہوئی. تو اس سے ہمیں یہ چیز تو معلوم ہوئی قربانی کے بارے میں کہ یہ کوئی ایکسٹرنل یا بیرونی عمل یا بیرونی چیز نہ ہوئی. مطلب اس کی ساخت جو ہے وہ بیرونی نہیں، اندرونی ہے. تو قربانی ایک شخص کے لیے ایک اس کی ساخت اندرونی ہے، اور وہ دی جاتی ہے کسی کامیابی کی طرف جو کامیابی کی ساخت بھی اندرونی ہے، بیرونی نہیں ہے. اس کو دوسرے لوگ بھی اس کو مان سکتے ہیں کہ کامیابی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. انیشلی وہ اسٹارٹ ہوتی ہے کہ انٹرنلی آپ یہ مانو کہ یہ جو پیمانہ بھی الگ ہوتا ہے نا کامیابی کا ماپنے کے لیے. تو یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ اندرونی نیچر ہے قربانی کی بھی اور کامیابی کی بھی. ٹھیک ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ قربانی دیتا ہے ابھی کی تب کے لیے، آنے والے وقت کے لیے. آپ جو ہے وہ لانگ ٹرم سوچ رہے تو اپنی جو شارٹ ٹرم جو آپ کی چیزیں ہیں، آپ کی شارٹ ٹرم جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ سبڈیو کر رہے ہوتے، اس کو آپ کیا بولیں گے، زیر کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اپنے فیوچر کو زبر کرنے کے لیے. تو یہ قربانی سمپلسٹ چیز کہ آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہے، اور آنے والے وقت کے لیے جو ہے آپ وہ، اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ پورا ایک ٹائم لائن دیکھ رہے ہوتے. اگر آپ بالکل اگر ایک انسان مثال کے طور پہ صرف آنے والے ایک گھنٹے کے لیے سوچ سکتا ہے، اس کو دماغی طور پہ وہ کنسیو نہیں کر سکتا کہ آنے والا ایک دن یا 2 دن یا 3 دن یا 4 دن کیسے ہوں. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک گھنٹے کے لیے سوچ رہا ہے. تو مثال کے طور پہ اس نے 5 روٹیاں دے دی، اس کے پیٹ میں 5 روٹی کی جگہ ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ 5 روٹیاں ابھی کے ابھی کھا لے. لیکن اگر وہ پورے دن کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اس میں قربانی نہیں دی، اس کو 5 کی بھوک لگی، اس نے 5 کھا لی. لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ مجھے آنے والے 2 یا 5 دن میں مثال کے طور پہ مجھے کھانا نہیں ملتا، تو کیا کرے گا کہ ابھی 4 کی قربانی دے گا، 1 کھا لے گا. پھر اگلے دن 3 کی قربانی دے گا، 1 کھا لے گا. پھر اگلے دن 2 کی قربانی دے گا، 1 کھا لے گا. اور 5ویں دن جو وہ اپنی 5 روٹی. تو یہ لانگ ٹرم سوچتے ہوئے وہ ابھی کی قربانی دے گا، اور جو ہے وہ اپنے فیوچر کو. اینڈ قربان جو کامیابی ہے وہ آپ کی اس مثال میں زندہ رہنا ہوگی کہ آپ 5 دن جو ہے بھوکے نہیں مرے اور آپ نے اپنی بھوک بھی مٹا لی. تو یہ اس شخص کی مثال میں، اس کی زندگی میں جو بھی یہ 5 دن جو ہے اس میں وہ کامیاب ہو. کسی ایسی
اس مثال کو آپ پوری کسی بھی چیز میں آپ جنرلائز کر سکتے ہیں. ویسے ایک جاپانی کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ 1 سال کا ہے تو ذمہ دارہ کر لیں ایگریکلچر، اگر 10 سال کا ہے تو درخت اگا لیں، اگر دائمی ہے تو علم حاصل کر لیں. تو آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں اس قول سے، کہاوت سے؟ ہاں جی بالکل. مطلب آپ دیکھیں کہ وقت جو ہے نا بہت میٹر کرتا ہے. اس میں یہ کہ آپ لانگ ٹرم کتنا لمبا آپ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب ایگریکلچر میں ایک درخت جو ہے وہ آپ کو پھل دیتا رہے گا، دیر بعد دے گا، لیکن دے گا اور کانسٹنٹلی دیر تک دیتا رہے گا. اور اگر آپ فصل کی بات کریں، سال کی فصل ہے تو آپ اس کو سال میں ہی کھا سکتے ہو، سال میں. لیکن اگر آپ 10 سال ایک درخت 10 سال تو ایسے نہیں لے گا، لیکن مثال کے طور پہ وہ آم کا درخت ہے 3-4 سال میں وہ تیار ہو جائے گا اور اپنے پھل دینا شروع کر دے گا اور پوری زندگی دے گا. آپ نے 3-4 سال کی انویسٹمنٹ کی اور اس کا پوری زندگی جو آپ کو اس کا آؤٹ کم ملتا ہے. تو وہی مثال ہوگی کہ آپ اگر آپ کا لمبا منصوبہ ہے تو آپ 3-4 سال اس میں انویسٹ کریں اور اس کے بعد آپ کا جو آؤٹ کم ہوگا لمبا ہوگا. اس میں ایک اور مثال یاد ہے مجھے. اس میں یہ تھا کہ ایک بیمبو بانس کا درخت ہے جو کم از کم 5 سے 6 سال جو ہے وہ تقریباً 3-4 فٹ کا رہتا ہے اور اس کو پانی کانسٹنٹلی چاہیے ہوتا ہے. پانی جو ہے وہ گیلنز کے حساب میں لیتا ہے، لیکن وہ 4-5 سال کے اتنا سے رہتا ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں نیچے وہ مضبوط ہوتی رہتی ہیں. 3-4 سال میں پانی پیتا رہتا ہے، اپنی جڑیں جمع کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک پل ایسا آتا ہے جس میں وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے 4-5 سال کے بعد، اور وہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے اسے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اتنی اسپیڈ میں وہ اوپر نکل ہوتا ہے اور پھر ایک ہفتے میں بیٹھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرو کر رہا ہے. آپ اس کے پتے نکلتے ہیں، اس کی شاخیں نکلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اتنی اسپیڈ میں وہ نکل رہا ہوتا ہے. مطلب اس کو سینٹی میٹر جو ہے سیکنڈز میں کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی جڑیں بنا کے اپنا انتظار کرتا ہے، جڑیں بناتا ہے تاکہ اپنا پورا جو ویٹ جو اس نے دینا ہے اس کو سپورٹ کر سکے. اپنی بیس پوری بناتا ہے ٹائم دے کے، اپنے وقت کی قربانی دے کے، اور مالی بھی جو ہے وہ سوچتے ہوئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ہے جان مال وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے. جی. اور پھر اس کے بعد آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کو ابھی وہ ریوارڈ ملے. ریوارڈ جو وہ ڈیلیڈ ہے. ریوارڈ جو ہے وہ انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ہے. ریوارڈ انسٹنٹ نہیں ہے. جس طرح وہ اس مالی کو دیکھ لیں، اگر مثال کے طور پہ میں مالی ہوں تو میں تو کبھی بھی ایسا درخت لگاؤں اگر مجھے مطلب کس کو پتا ہے کون جیے گا 4-5 سال. ٹھیک ہے، لیکن یہ مزاح میں ہوگی بات. لیکن یہ کہ مالی جو ہے اس کا آپ سفر دیکھیں 3-4 سال انتظار کرتا ہے اور اتنے سے درخت تو دیکھتا رہتا ہے. چرواہا بھی ایسے نہیں چھوٹی چھوٹی بکریوں کو چراتا ہے اور اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے. ایسی مثالیں میں نیچر میں ہر جگہ ملے. اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ناظرین کا، سامعین کا یا آپ کا نالج اور میرا وہ اس میں بڑا ڈفرینس ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھے اداروں میں پڑھا ہے اور میں تو ایک باحثیت وکیل، وہ بھی بس ایسے ویسے بن گیا وکیل. تو آپ نے تو پراپر ایک اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے. اچھا، تو آپ بتائیں گے کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو قربانی ہے نا، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نہ سمجھیں، ناظرین نہ سمجھیں، کہ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی کامیابی. آپ اس سے کتنا کوئی اتفاق کریں گے؟ آپ کو انیشلی مثال سے لے لیتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی مثال ہے، اسی سے لے لیں کہ ان کی جو قربانی تھی وہ تقریباً دنیا میں سب سے بڑی قربانی اپنی اولاد کی، اور وہ بھی اکلوتی اولاد. ٹھیک ہے، تو ایسی قربانی جو ہے وہ سب سے بڑی قربانی، اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ کیا ہوا؟
کہ جو کائناتوں کو بنانے والا خود جو ہے وہ مطلب ایسے نہیں جیسے اللہ اپنے بندے کو جانچتا ہے ہاں جی، مانگ کے قربانی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی کہ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو. نہیں ویسے ایک اور چیز ہے اس میں، ایک اور پوائنٹ ہے کہ کامیابی کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے آپ کو مجھے قائل کرنا پڑے گا. دیکھیں سمپل قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں اس کہ کے آگے سار خام میں خود مختار کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بے نیاز. بے نیاز کا لفظ ہے وہ اپنے ترجمے میں سنا ہاں، عربی میں کیا ہے لیکن اللہ بے نیاز. ٹھیک ہے، اس سے جو مجھے بے نیازی کی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ ملا تو کیوں ملا، اس کو وہ ملا کیوں نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا، یا مجھے یہ نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا. تو آپ جو ہے وہ کوشش قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، محنت. لیکن کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے خیال کے مطابق بے نیاز ہونے کی وجہ سے. ہاں جی، اگر میں اس کے اندر رہتے ہوئے اس سے اختلاف کروں ہاں جی، تو وہ تو میرا رائٹ ہے نا. بالکل. اچھا دیکھیں اللہ ہم انسان کنٹرول کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کہیں نہ کہیں کنٹرول ہو، ہاں کنٹرول کر سکے. جہاں پہ کنٹرول نہیں ہوتا وہاں پر ہم مطلب کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے. تو قربانی شاید آپ کا کنٹرولنگ میکینزم ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب ہم کنٹرول میں فیل کرتے ہیں جب ہم کچھ قربان کر کے کسی چیز کی کوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کنٹرول اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا. اچھا کوئی ایک ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو من سلوا بھی اس نے اتارا، ہاں جی، پکا پکایا آ جاتا تھا، وہ تو ہمیں پسند نہ آیا، ہمیں نے کہا کہ ہم تو فصلیں اگائیں گے اور وہ کھائیں گے، تو وہ تو بے نیاز ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن کوئی ایک ایگزامپل کسی کامیاب پیغمبر کی، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان، آخری نبی، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم آخری امت، متوسط امت، میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے. تو ان کی لائف کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کیا کچھ سیکریفائس کرنا پڑا اور پھر جا کے نبوت بھی ملی اور پھر وہی نازل ہوئی، پورا قرآن مجید نازل ہو گیا، اس کے باوجود کہ کائنات ہی اس کی وجہ سے تخلیق کی گئی، لیکن اس سے بھی قربانیاں لی گئی. تو پھر اللہ بے نیاز ہے تو پھر اپنے پیارے محبوب سے کیوں قربانیاں لیتا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، میں اسے اختلاف نہیں کر رہا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کامیابی کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ بے نیاز. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مطلب موسٹلی تو یہ ہے نا کہ قربانی اور کامیابی جو ہے آپ قربانی کچھ دیتے ہیں. قربانی کے لفظ میں یہ نہیں کہ ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا یا کسی جان کی قربانی، وہی ہمارا جو پہلے مال کی قربانی، پیسے کی قربانی، وقت کی قربانی، کچھ اور چیزوں کی قربانی، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کچھ سیکریفائس کر دینا، یہ ساری چیز. شارٹ کٹ مجھے تو نظر نہیں آیا 42 سالوں میں کہ کوئی شارٹ کٹ ہے. کسی امیر گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، کسی امیر گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں بنا قربانی کے آپ کو جو ہے مالی کامیابی مل جائے. تو میرا جیسے بلاول بھٹو زرداری سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے. یہ ہم کچھ لوگوں کے لیے ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. وہ اگین ڈیفینیشن جو ہے. اچھا اس کے مقابلے میں نواز شریف، شہباز شریف، پولیٹیشین، یہ نہیں کہ ہم سیاست پہ بات کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کامیابی پہ اور قربانی پہ. ان کو تھوڑی سی غیرانہ نظر ڈالتے ہیں. غیرانہ عمران خان ہے، 13 جماعتیں ہیں ایک طرف، اور ایک طرف عمران خان ہے، اسٹل کھڑا ہے جیل میں، 804 نمبر ہے. تو وہ جو بھی اس کا منشور غلط ہے، چاہے غلط ہے، چاہے 100% غلط ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم ہے، اڑا ہوا ہے، اس کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے، وہ قربانی دے رہا ہے.
تو وہ امر ہو گیا ہے، وہ اب زندہ رہے، بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہے اس کے لیے میری نظر میں، جو اس نے پا لیا ہے، جو اس نے فالوئنگ پا لی ہے یوتھ کی، کیا کہیں گے؟ سیاست میں اتنا بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک، ناٹ کمنٹ، لیکن آپ کمپیریزن تو نہیں کر سکتے بلاول کو اور عمران خان کو۔ اس نے 25 سال سٹرگل کی ہے سیاست میں، اس نے پاکستان کو 92 کا ورلڈ کپ دیا ہے، اس نے پاکستان کو شوکت خانم ہاسپٹل دیا ہے، اس نے نمل یونیورسٹی دی ہے، اس نے صحت کارڈ دیا تھا، اس نے اور بہت سے ایسے احساس پروگرام دیا تھا، اس نے نوجوان پروگرام دیا تھا، اس نے قیام گاہیں بنائی تھیں۔ تو ایسے تو اس کے کوئی فلائی کام ہیں جس کو وہ، باقی میں کریٹیسائز اس کو کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں تھی، اس نے گھڑی کیوں لی جب وہ سب سے بڑا ڈونیٹ کر، مطلب خود ڈونیٹ اکٹھا کرنے والا بندہ ہے، تو اس کو گھڑی بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرکیف بیسٹ آف وشز، آپ کا رزلٹ قریب ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ سرخرو ہوں گے تو ہم سرخرو ہوں گے، پورا علاقہ سرخرو ہوگا، پورا خاندان سرخرو ہوگا، اور پوری ڈوگر کمیونٹی سرخرو ہوگی، اور ریاست سرخرو ہوگی، اور وہ آپ سے امیدیں وابستہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آپ سرو کریں گے۔ ہم نیک خواہشات ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔